السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی بابت اختلاف کیا گیا ہے۔ امام طبرانی اور امام ابن خلدون نے تاریخ ولادت 12 ربیع الاول اور ابو الفدا نے 10 ربیع الاول لکھی ہے، تاہم یوم ولادت اور سال کی بات کا اتفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کے حوالے سے صریح فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ جو حوازن کے قبیلہ اور سعد کے خاندان سے تھیں، مکہ آئیں اور آپ کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئیں اور نجار کے خاندان میں 1 مہینہ تک رہیں۔ 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئیں اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئیں اور یہیں دفن ہوئیں۔ بی بی آمنہ کے ساتھ ان کی وفادار لونڈی ایمن تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبدالمطلب کے سپرد کر کیا۔ دادا نے بڑی محبت اور پیار سے پرورش کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر طرح سے آپ کی خاطر کرتے تھے۔ عبدالمطلب کو رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں جس کا نام حجون ہے دفن ہوئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے، ان کا ناز اٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو عرب کے بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر کو پہنچے۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اسی لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا بھی کرتے۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے دامن اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھواتے اور آپ کو امین یعنی امانت والا کہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی اور حضرت خدیجہ کی 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکے کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام ہیرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ آپ اس غار میں دن رات اللہ کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیغام لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل ہے، نظر آیا۔ اس فرشتے نے اللہ کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیغام، جس کو وحی کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی پہلی وحی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو پیدا کیے، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے معزز ہے، وہ ذات کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے، اسلام کی باتیں سمجھانا شروع کیں۔ بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابوبکر کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ یہ چرچا چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکے میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلاموں کے علاوہ قریش کے چند نیک
مزاج نوجوان بھی اسلام لائے۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے چپکے بتوں کے خلاف واز کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتا قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ ہوتے اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو جاتے۔ 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ اللہ کا نام بلند کریں اور نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کریں۔ ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سنائیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی حمایت کا بیڑا اٹھایا وہ آپ کے چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ نے مکے کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر عرب کے تمام قبیلوں کا جمع ہو جانا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی پر کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس کو یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ آپ نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کا پیغام کو نہ مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خفگی کی پرواہ نہ کی اور بت پرستی کی برائی کھلم کھلا بیان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی، عبادت اور اچھے اخلاق اور قیامت کا آواز فرماتے رہے، اور جو دل کے نیک نہ تھے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے، راستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کستے، لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر، پاگل وغیرہ مشہور کرتے، اور جو نیا آدمی آتا اس کو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کی اور پہلے زیادہ ہمت اور دلجمعی کے ساتھ تبلیغ کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔